بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کی بارش کی، لیکن ان کی ناشکری نے ان کو تباہ کر دیا۔ جی ہاں، آج ہم تذکرہ کریں گے قوم سبا کا، جن کا قصہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں ذکر کیا گیا ہے۔ ملک یمن میں ایک حکومت معینیہ کے نام سے قائم تھی۔ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے برباد ہو گئے اور ان کی جگہ سبا کی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت کی زبان اور آداب و اطوار انہی جیسے تھے، مگر انہوں نے ذرا سی حکومت کو اپنی محنت و قابلیت سے ایک عظیم الشان حکومت بنا دیا تھا۔ سبا کے بادشاہوں نے جرواہ میں بڑے بڑے محلات تعمیر کرائے۔ اس کے بعد یہ لوگ معارب کی طرف منتقل ہو گئے اور اسے اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ اس شہر میں وہ بڑے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کے پاس عیش و عشرت کے ہر طرح کے سامان مہیا تھے۔ یہاں کی زمین بڑی وسیع اور بہت زرخیز تھی، مگر پانی کی کمی تھی کیونکہ وہاں اچھی عمدہ نہریں نہ تھیں۔ کبھی بہت سا پانی پہاڑوں پر بارش ہونے سے آ جاتا تو جنگل میں ضائع ہو جاتا، لہٰذا شہر کے لوگ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے تھے، بلکہ ان کی کھیتیوں کو سیلاب سے کچھ نقصان پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مجبور ہو کر چھوٹے بڑے بند بنائے اور ان سے نہریں نکالی۔ ہر بند کے ساتھ پانی کے خزانے بنائے تاکہ ان میں پانی محفوظ رہے۔ انہوں نے جتنے بھی ڈیم بنائے ان میں سب سے بڑا ڈیم سد معارب تھا۔ یہ ڈیم سب سے بڑا اور بہت فائدہ مند تھا۔ معارب کے شہر ایک درے کے آخر میں تھا جو جنوب کی طرف پھیلاؤ سے کم ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان محدود ہو جاتا تھا۔ اس درے میں آ کر ساری نہریں ختم ہو جاتی تھی۔ اس درے کے دونوں پہاڑوں کے دامن میں سبا کے عظیم بادشاہوں نے ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار بنائی تھی۔ اس کے ہر دو طرف اندازہ کے لیے پیمانے قائم کر دیے تاکہ ان پیمانوں کے حساب سے ضرورت کے مطابق پانی لے سکیں۔ اس بند کی وجہ سے اس درے کی سرزمین سرسبز و شاداب درختوں کے نیچے سے نکلتی ہوئی چاندی کی طرح بہتی تھی، لہٰذا باغوں کی فراوانی سے پھلوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکرا رکھ کر گزرتا تو تھوڑی سی دور چلنے کے بعد ان کے ٹوکرے طرح طرح کے میووں سے بھر جاتے تھے۔ اس طرح اس شہر پر خیر و برکت کے سائے پھیل گئے۔ قوم سبا کے لوگ پھلوں کی تجارت کرتے اور اسے شام و حجاز تک لے جانے لگے۔ سفر کرتے تو درختوں کے ٹھنڈے سائے تلے گزرتے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس بستی کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کہ اس نے انہیں بے اندازہ نعمتیں عطا کی ہیں، مگر اس کے برخلاف وہ بڑے سرکش ہو گئے۔ پچھلی امتوں کی طرح یہ بھی کفران نعمت کرنے لگے اور خود پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ انہیں سیدھی راہ دکھائیں اور نصیحت کریں، مگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ غرور سے کام لیا اور کانوں میں انگلیاں دے لی۔ عیش و عشرت میں پڑھ کر وہ گناہوں کی زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ اپنے کھیتوں اور باغوں سے بھی غافل ہو گئے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی بدعمالیوں کی سزا دی تاکہ وہ آنے والی امتوں کے لیے عبرت بنے، لہٰذا حکم خداوندی سے سد معارب ٹوٹ گیا اور یہ بند پہاڑوں سے بے اندازہ پانی کے بہاؤ کو نہ روک سکا۔ سیلاب درے میں داخل ہو گیا، پھر باغوں اور کھیتوں تک پہنچ گیا۔ ان کے جانور، مکان، ساز و سامان سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہر طرف ویرانی چھا گئی اور یہ زمین بے آب و دانہ ہو گئی۔ عمدہ عمدہ پھلوں کے درخت ختم ہو گئے، البتہ جھاڑیاں اور جنگلی بیروں کے درخت باقی رہ گئے اور خوش آواز پرندوں کی جگہ الو بولنے لگے۔ جب یہاں کے رہنے والوں نے دیکھا کہ پانی کے خزانے ختم ہو گئے اور ان کے رزق کے خزانے خالی ہو گئے تو وہ خشک میدانوں میں زندگی نہ گزار سکے۔ عالیشان محلات میں رہنے کے بعد ان میں کھنڈروں میں رہنے کی طاقت نہ رہی، لہٰذا یہاں سے ہجرت کر گئے اور روتے پیٹتے بادل نخواستہ وطن چھوڑ کر دور دراز ملکوں کی طرف کوچ کر گئے۔ ان میں جو عیسائی تھے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ قبیلہ انمار نے یثرب کی طرف رخ کیا، جسے آج کل مدینہ کہتے ہیں۔
قبیلہ جذام تہامہ چلا گیا۔ اس طرح عذاب الہی سے یہ لوگ ایسے بکھرے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ ان کی بربادی کے قصے عبرت زمانہ بن گئے اور کتابوں کی زینت ہو گئے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا نعمتیں دی گئی تھیں، مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی۔ عزت و سلطنت کے جامے میں جو ان کے جسموں پر تھے چیتڑوں میں تبدیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ سورہ سبا میں مذکور ہے، قوم سبا کے لیے ان کے رہائشی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی کہ ان کے دائیں بائیں باغوں کے وسیع سلسلے تھے۔ ہم نے انہیں کہا، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور معاف کرنے والا رب، اور کیا چاہیے؟ لیکن انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کے وسیع سلسلوں کو کڑوے اور بدمزہ باغوں، جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیری کے درختوں کے سلسلوں میں بدل دیا۔ یہ سب کچھ ان کے کفر کا بدلہ تھا، اور ہم ناشکرے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے اور ہمیں تمام آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔